بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات ظاہر کہ مجلسیں کم رہ گئی ہیں اور عنوان بہت وسیع ہے. دل تو بہت چاہتا ہے کہ زیادہ بیان کیا جائے، لیکن پابندی رہتی ہے کہ اس کے بعد بھی مجلسیں ہیں، لہذا ان مجلسوں کا بھی خیال رکھتے ہوئے محدود وقت کے اندر مجلس کو مکمل کرنا پڑتا ہے. حالانکہ موضوع بے انتہا وسیع ہے اور بہت زیادہ باتیں اس میں ہو سکتی ہیں، لیکن کوشش کروں گا. اسی لیے اشارے ہو پاتے ہیں، کوئی تفصیل نہیں ہو پاتی، اسی لیے صرف اشارے ہوتے ہیں، تفصیل اور وضاحت نہیں ہو پاتی ہے. قرآن مجید کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے کہ انہی کے نفسوں میں سے ایک رسول مبعوث کیا ہے، اور یہ رسول آیات الہیہ کی تلاوت کرتا ہے، ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے قبل کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. میں نے کوشش کی، میں پتہ نہیں کس حد تک اپنی کوشش میں کامیاب ہوا کہ نوجوانوں تک پیغام پہنچے، بچوں تک پیغام پہنچے کہ جو آج بات کہی جاتی ہے کہ دین 1400 سال پرانا ہو گیا، مذہب 1400 سال پرانا ہو گیا، لہذا اب اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا علم بہت آگے بڑھ چکا ہے، ہماری عقل بہت زیادہ ترقی کر چکی ہے، لہذا اب ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. اب ہم تو ستاروں پر کمندیں ڈال رہے ہیں، ہم تو سورج کی کرنوں کو اسیر کر رہے ہیں، ہم تو چاند کے اوپر قدم پہنچا چکے ہیں. اب ہم کو کیا ضرورت ہے کہ 1400 سال پرانا قرآن معاذ اللہ اس کے اوپر ہم عمل کریں. 1400 سال پہلے کی جو سیرت ہے ہم اس پر عمل کریں، 1400 سال پرانی جو تعلیمات ہیں ہم اس پر عمل کریں. تو اس کا میں نے جواب عرض کیا تھا کہ جس طرح سے سورج کی روشنی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی، چاند کی چاندنی کبھی کہنا نہیں ہو سکتی، جس طرح سے چلتی ہوئے ہوائیں کبھی بے ضرورت نہیں ہو سکتی، اسی طرح سے محمد و آل محمد کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی کبھی بیکار نہیں ہو سکتی. رہتی دنیا تک ان کی ضرورت ہے، انسانیت کی بقا کے لیے، انسانیت کی ترقی کے لیے، انسانیت کو آگے بڑھانے کے لیے، بلکہ انسانیت کو بچانے کے لیے محمد و آل محمد کی تعلیمات ضروری ہیں. آج جو پوری دنیا میں دہشت گردی ہے، آج جو پوری دنیا میں قتل و غارت گری ہے، آج جو پوری دنیا میں مسلمان کو قتل کر رہا ہے، سینے چاک کیے جا رہے ہیں، کلیجے چبائے جا رہے ہیں، تو اس کا صرف اور صرف بنیادی ایک سبب ہے کہ قرآن سے بھی دور ہیں اور محمد و آل محمد سے بھی دور ہیں. ایک صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. نہ رسول اللہ کی تعلیمات سامنے ہیں، نہ قرآن مجید کی تعلیمات سامنے ہیں. میں نے ایک انٹرویو دیا تھا ایک زمانے میں جو قرآن مجید کو ایک دوسرے فرقے کے ایک شخص نے امریکہ میں جلایا تھا، تو اس وقت اس نے یہ بیان دیا تھا کہ کیونکہ اسی قرآن کو پڑھ کر لوگ دہشت گرد بن رہے ہیں. اس کا کیا کہنا تھا اس ملعون کا کہ اسی قرآن مجید کو پڑھ کر لوگ دہشت گرد بن رہے ہیں. تو میں نے جواب دیا ہوتا کہ اگر قرآن مجید غور سے پڑھتے ہوتے تو دہشت گرد نہ ہوتے، اگر قرآن مجید پر عمل کر رہے ہوتے تو دہشت گرد نہ ہوتے. ابھی موضوع بالکل الگ ہو جائے گا، لیکن کیا کیا جب تذکرہ آ گیا ہے. پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے کہ کسی کو مار ڈالو.
پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے کہ کسی کو ختم کر دو. پورے قرآن میں پورے چیلنج کے ساتھ عرض کرنا ہوں, اس ممبر سے عرض کرنا ہوں, اور ظاہر کہ انٹرنیٹ پہ بھی مجلس جا رہی ہے, ریکارڈ بھی ہو رہی ہے, لہذا پورے چیلنج سے گفتگو ہو رہی ہے کہ پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے کہ کسی ملک پر قبضہ کر لو, کسی پر حملہ کر دو, کسی کو قتل کر دو, کسی کو مار ڈالو, کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے لہذا مار ڈالو, کیونکہ مسلمان نہیں ہے لہذا ختم کر دو. نہیں, پورے قرآن میں کہیں ایسے جملے موجود نہیں ہیں, کہیں ایسے جملے نہیں ہیں, بلکہ قرآن میں کیا ہے, پورے چیلنج کے ساتھ بات ہو رہی ہے. قرآن مجید میں کہیں بھی دوسروں پر حملے کا حکم نہیں دیا گیا ہے, کہیں بھی حملے کو تشویق نہیں کی گئی ہے, کہیں نہیں کہا گیا کہ دوسروں پر حملہ کرو, بلکہ پورے قرآن میں صرف ایک چیز ہے, اگر تم پر حملہ ہو تو ڈیفنس کرو, اگر تم پر حملہ ہو تو اپنا دفاع کرو. اسی لیے میں ہمیشہ یہ جملے کہا کرتا ہوں کہ اسلام میں آفنسو جہاد نہیں ہے بلکہ ڈیفنسو جہاد ہے. یہ پبلک تک, بچوں تک, جوانوں تک یہ جملے پہنچ جانا چاہیے. وہ اپنے دل کے اوپر یہ جملے لکھ لیں کہ اسلام میں حملے کا حکم نہیں ہے کہیں, بلکہ اگر حملہ ہو جائے تو دفاع کا حکم ہے, ڈیفنس کا حکم ہے. آفنس کی اجازت نہیں ہے, ہاں ڈیفنس ضروری ہے, ڈیفنس واجب ہے. بہت توجہ ہے, قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ کسی پر حملہ کر دو, کسی ملک پر قبضہ کر لو, بلکہ صرف اپنا ڈیفنس. اگر دشمن حملہ کرے تو ڈیفنس کرو. بہت توجہ, جملہ درج کرنا چاہتا ہوں, کسی پر حملے کی اجازت نہیں, کسی پر حملے کی اجازت نہیں, لیکن اگر دشمن حملہ کر دے تو پھر میدان چھوڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے, پھر میدان چھوڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اب میدان نہیں چھوڑ سکتے, اب میدان سے بھاگ نہیں سکتے, اب جم کر دشمن کا مقابلہ کرو. اور اگر وہ صلح کے لیے ہاتھ عجیب اسلام کی تعلیمات دیکھیے کہ اگر وہ صلح کے لیے ہاتھ بڑھا دے تو فوراً صلح بھی کر لو. ایک صلوات بھیج دے من دعوات. کہیں نہیں کہا گیا ہے کہ مار ڈالو, ختم کر دو, تباہ کر دو, برباد کر دو, کہیں نہیں ہے, بلکہ ڈیفنس کرو, اپنا ڈیفنس کرو. جب حملہ ہو یہ مطالبہ کیا جاتا ہے, یہ بھی میں نے کسی انٹرویو میں ٹی وی کے کہا تھا جو یہاں پہ دہرانا چاہتا ہوں, کہا جاتا ہے کہ صاحب قرآن مجید سے جہاد کی آیتیں ہٹا دیجئے, یہ ہمارے خلاف ہیں. بہت نازک چیز ہے پیش کر رہا ہوں. یہ مطالبہ ہوا ہے, اب بھی مطالبہ ہوتا رہتا ہے, ڈیمانڈ ہوتی رہتی ہے کہ قرآن مجید میں جو جہاد کی آیتیں ہیں ان کو ہٹا دیا جائے, کیونکہ یہ ہمارے خلاف ہیں, لہذا ان کو ہٹا دیا جائے, ان کو ہٹا دیا جائے, یہ ہمارے خلاف ہیں. تو میں کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں کہیں نہیں کہا گیا کہ کسی پر حملہ کرو. بہت توجہ, بہت لطیف پہلو. قرآن میں کہیں نہیں کہا گیا کہ کسی پر حملہ کرو. قرآن میں صرف اتنا ہے, اگر کوئی حملہ کرے تو ڈیفنس کرو. جہاد جو ہے وہ ڈیفنسو ہے, آفنسو نہیں. اگر کوئی حملہ کرے تو ڈیفنس کرو. آپ کہتے ہیں کہ ان آیتوں کو ہٹا دیجئے, یہ ہمارے خلاف ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے کو حملہ آور تصور کر رہے ہیں. ارے بہت توجہ رہے, پڑھا لکھا مجمع سامنے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے کو حملہ آور مان رہے ہیں, اپنے کو حملہ آور تصور کر رہے ہیں, تبھی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ آیتیں ہٹا دیجئے ہمارے خلاف. تو حملہ کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ ڈیفنس کے لیے ہے, اور ڈیفنس جو ہے وہ انسان کا بنیادی حق ہے. دفاع کرنا انسان کا بنیادی حق ہے, بنیادی حق ہے. بچوں جوانوں کے لیے پیش کر دوں, اسی لیے آپ دیکھیں جو توضیح المسائل ہوتی ہے, جو مرجع وقف کی طرف سے کتاب فتووں کی ہوتی ہے, جس میں آپ دیکھیں نماز کا باب مل جائے گا, روزے کا باب مل جائے گا, حج کا باب مل جائے گا, امر بالمعروف ہے, نہی عن المنکر ہے, یہ تمام چیزیں ہیں, مگر جہاد کا چیپٹر نہیں ملتا.
پھر جا کر دیکھ لیجیے گا جہاد کا چیپٹر نہیں ملے گا. کیوں جہاد کا چیپٹر نہیں ملتا؟ کیونکہ جہاد جو ہے وہ بغیر معصوم کی اجازت کے نہیں ہو سکتا. ارے توجہ رہے، بغیر معصوم کی اجازت کے حملہ نہیں ہو سکتا، جہاد نہیں ہو سکتا. اور یہی وجہ ہے، پوری توجہ رہے. اور ڈیفنس کی ہر ایک کو اجازت ہے، ڈیفنس کی ہر ایک کو اجازت ہے. تو جب تک ہم وہاں سے کسی دشمن نے ہم پر حملہ کیا، ہم نے سیستانی صاحب کو خط لکھا کہ ہم اپنا ڈیفنس کریں کہ نہ کریں. تو جب تک جواب آئے گا ہم تو صاف ہو چکے ہوں گے. اسی لیے جہاد کا چیپٹر نہیں ہے، کیونکہ آفینس نہیں ہے، ڈیفینس ہے. اور ڈیفینس کرنا ہر ایک کا بنیادی حق ہے. ایک صلوات بھیجے محمد. اس میں کسی مجتہد کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، اس میں کسی مرجع کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اپنا بنیادی حق استعمال کیا جاتا ہے جب دفاع کیا جاتا ہے. ایک صلوات بھیج دے بلند آواز سے بر محمد و آل محمد. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ کے آبا و اجداد معاذ اللہ کافر تھے. جناب ابو طالب، دیکھیے اسی آیت کے ذیل میں کرنا چاہتا ہوں کہ جناب ابو طالب معاذ اللہ کافر، آبا و اجداد کافر تھے. میں اعلان کیا جائے کہ صاحب میں مومنین میں مجلس پڑھ رہا ہوں، مومنین میں مجلس پڑھ رہا ہوں، تو کیا میرے مجلس پڑھنے کے بعد آپ مومن ہوئے؟ نہیں، مومن پہلے سے تھے. بہت توجہ ہے. مجھے ذاکر کی حیثیت سے بلایا گیا، میں مومنین میں تقریر کر رہا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ مومنین کا وجود پہلے سے ضروری ہے، تبھی تو میں ان میں مجلس پڑھوں گا. توجہ چاہوں گا. مومنین کا وجود پہلے سے ضروری ہے، تبھی تو میں ان میں مجلس پڑھوں گا. میں نے مومنین، اللہ کا اعلان ہو رہا ہے کہ میں نے مومنین میں رسول کو مبعوث کیا. اس کا مطلب ہے کچھ مومنین پہلے سے موجود تھے، کچھ مومنین پہلے سے موجود تھے کہ جس میں رسول مبعوث کیے جا رہے ہیں. اب دیکھو کس گھر میں آئے، کس خاندان میں آئے، کس آغوش میں پرورش پائے. ایک صلوات بھیج دے بلند آواز. اور یہ ہے دعائے جناب ابراہیم. جس وقت کعبے کی تمام مسلمانوں نے، تمام مسلمان علماء نے، مفسرین نے یہ بات تحریر فرمائی ہے کہ جب کعبے کی عمارت کو جناب ابراہیم و اسماعیل بلند کر رہے تھے تو اس وقت جناب ابراہیم نے یہ دعا مانگی تھی کہ پالنے والے ربنا وجعلنا مسلمین لک، پالنے والے تو ہم کو اپنا مسلمان قرار دے دے. نہیں، صاحبان ذوق وہاں لکھا مجمع ہے، اپنا مسلمان قرار دے دے. کیا مسلمان نہیں ہے ابراہیم؟ کیا مسلمان نہیں تھے ابراہیم؟ مسلمان نہیں تھے تو نبی کیسے بن گئے؟ نہیں، ایک مزید تک بہت اہم پہلو جو پیش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے سامنے کی آیت ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، پالنے والے تو ہمیں اپنا مسلمان قرار دے دے، اپنا مسلمان قرار دے دے. کیا مسلمان نہیں ہے تو کعبہ کیسے بنا رہے ہیں؟ مسلمان نہیں ہے تو نبی کیسے بن گئے؟ اللہ کے خلیل کیسے بن گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی کوئی ایسی بلند ترین کیٹیگری ہے، ارے توجہ رہے، ایسی کوئی بلند کیٹیگری ہے، کوئی ایسا بلند گریڈ ہے کہ جس کے لیے ابراہیم جیسی شخصیت دعا مانگ رہی ہے کہ پالنے والے اس درجے کا مسلمان.
ارے توجہ رہے، اس درجے کا مسلمان ہمیں بہت توجہ، اس درجے کے مسلمان ہمیں بنا دے۔ مسلمان تھے، نبی تھے، خلیل تھے، پیغمبر تھے، رسول تھے، اس کے بعد دعا مانگ رہے ہیں کہ پالنے والے ہمیں اپنا مسلمان بنا دے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری ذریت میں بھی ایک گروہ قرار دے جو ویسے ہی مسلمان ہو جیسے ہم۔ ارے توجہ رہے، ویسے ہی مسلمان ہو جیسے ہم۔ امتن مسلمتن لگ، اپنے دی کا مسلمین لگ، اور ذریت کے لیے کا امتن مسلمتن لگ، ہماری ذریت میں بھی ایک امت، ایک گروہ قرار دے جو اسی گریڈ کا مسلمان ہو، وہ اسی درجے کے مسلمان ہو، اسی کوالٹی کے مسلمان ہو کہ جیسے ہم ہیں۔ اس کے بعد دعا ہے وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اور اس ذریت میں رسول کو مبعوث فرما، یعنی اس ضروریت میں کہ جو ہمارے گریڈ کے مسلمان ہیں، جو اعلیٰ ترین مسلمان ہیں۔ ارے اسی دعا کا جواب ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اسی دعا ابراہیمی کا جواب ہے یہ آیت۔ ارے توجہ رہے، اسی دعا ابراہیمی کا جواب ہے یہ آیت۔ دعا ابراہیمی کیا ہے کہ اس ذریت میں، میری اس ذریت میں رسول کو مبعوث کر کہ جو سب سے اعلیٰ ترین گریڈ کے مسلمان ہو، جو بہترین مسلمان ہو، جو ہمارے جیسے بلند ترین مسلمان ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ جس گروہ میں مبعوث ہوئے تھے وہ عام مسلمان نہیں تھے، بلکہ ان کی اسلام کی کوالٹی ویسی تھی کہ جیسے ابراہیم کا اسلام تھا، جیسے اسماعیل کا اسلام تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اسلام اتنا ہی بلند تھا کہ جتنا انبیاء کا اسلام، جیسا رسولوں کا اسلام۔ تو جن کے اسلام کا گریڈ انبیاء جیسا ہوتا ہے کہ جن کے ایمان کی کوالٹی انبیاء کے برابر ہوا کرتی ہے، تو ان کے ایمان کو ڈھونڈا نہیں جاتا، ان کے اوپر ایمان لایا جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے بلند آواز سے بر محمد وآل۔ عجیب جملے ہیں، بہت توجہ چاہوں گے جہاں جہاں آواز جاری ہے۔ جناب ابو طالب کے لیے اب تک تذکرہ ہی گیا ہے، تو اسی آیہ کریمہ کے ذیل ہی میں عرض کیا جائے گا، الگ ہٹ کے نہیں، پوری توجہ چاہوں گا۔ جناب ابراہیم، آج آپ دیکھیں کہ مقام جناب ابراہیم ہے۔ طواف کرنے کے بعد جب نماز پڑھی جاتی ہے تو ضروری ہے کہ قبلے کے ساتھ ساتھ مقام ابراہیم بھی سامنے ہو۔ مقام ابراہیم سے آگے وہ 2 رکعت نماز نہیں ہو سکتی، پیچھے ہوگی، اس کے پیچھے ہوگی۔ اب تک کعبے کے ساتھ ساتھ، ارے توجہ رہے، کعبے کے ساتھ ساتھ اس مقام کو بھی قبلہ بنانا ضروری ہے کہ جس پر جناب ابراہیم کے قدموں کے نشان ہیں۔ ارے توجہ رہے، قبلے کے ساتھ ساتھ، کعبے کے ساتھ ساتھ اس مقام کو بھی، اس پتھر کو بھی سامنے رکھنا ضروری کہ جس پر جناب ابراہیم کے قدموں کے نشان، کہ جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وہ جو 2 رکعت نماز ہوتی ہے اس سے آگے نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ اب تمام مسلمان علماء نے، مفسرین نے بلا تفریق لکھا ہے کہ جس وقت جناب ابراہیم کعبے کی دیوار کو بلند فرما رہے تھے، تو دیوار آپ دیکھیں کتنا اونچا کعبہ ہے، تو بلند ہوتی جا رہی تھی جب دیوار، تو ایک پتھر رکھا، پھر دیوار بلند کی،
دیوار اور بلند ہو گئی. دوسرا پتھر رکھا اور دیوار بلند کی. پھر ایک اور پتھر رکھا. پتھر پر پتھر رکھتے جا رہے ہیں اور دیوار بلند کرتے جا رہے ہیں. کسی پتھر پر قدموں کا نشان نہیں ہے. کسی پتھر پر قدموں کا نشان نہیں بنا. کسی پتھر پر قدموں کا نشان نہیں بنا. لیکن آخری پتھر جب بالکل آخر میں رکھا اور اس کے بعد جب کعبے کی عمارت بالکل تکمیل کے قریب ہوئی تو آخری پتھر تھا جس پر کھڑے تھے. اس وقت جناب ابراہیم نے دعا مانگی کہ پالنے والے میری امت میں ایک رسول بھیج. یہ دعا ابراہیمی تھی کیونکہ خلیل نے اللہ کے حبیب کے لیے دعا مانگی. ارے توجہ رہے. جو اللہ سے محبت کرتا تھا اس نے اس کے لیے دعا مانگی جس سے اللہ محبت کرتا ہے. ارے بہت توجہ. جو اللہ سے محبت کرتا تھا اس نے اس کے لیے دعا مانگی جس سے اللہ محبت کرتا ہے. خلیل علماء نے بتایا جو اس لیے کر رہا ہوں کہ خلیل یک طرفہ محبت کا نام ہے. خلیل سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ ابراہیم اللہ سے محبت کرتے تھے. یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ اللہ بھی ابراہیم سے محبت کرتا تھا. مگر حبیب دو طرفہ محبت کا نام ہے. اس کا مطلب ہے یہ اس کے محبوب ان کا محبوب. تو کیونکہ اللہ کے محبوب کے لیے بہت توجہ, کیونکہ اللہ کے محبوب کے لیے دعا مانگی تو قدرت نے کہا کہ ہم ان لمحوں کو قیامت تک کے لیے محفوظ کیے دیتے ہیں. ارے توجہ رہے. ہم ان لمحوں کو قیامت تک کے لیے محفوظ کیے دیتے. تمام بڑے بڑے علماء نے جملے لکھے ہیں, شیعہ سنی سارے علماء نے لکھے ہیں کہ ہم قدرت کی طرف سے اعلان ہوا کہ ہم ان لمحوں کو قیامت تک کے لیے محفوظ کیے دیتے ہیں کیونکہ اس پتھر کے اوپر آمد رسول کے لیے اللہ کے خلیل نے دعا مانگی. تو جس پتھر پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس پتھر پر نشان قدم بن گئے تاکہ قیامت تک کے لیے یادگار ہو جائے کہ یہ وہی پتھر ہے کہ جس کے اوپر کھڑے ہو کر ابراہیم نے آمد رسول کی دعا مانگی تھی. ارے جس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم نے آمد رسول کی دعا مانگی تھی تو جب آمد رسول کی دعا مانگنا اتنا اہم ہے کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے اس پتھر کو یادگار بنا دیا کہ جس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم نے آمد رسول کی دعا مانگی تھی تو جب آمد رسول کی دعا مانگنا اللہ کی نگاہ میں اتنا اہم ہے کہ اس پتھر کو یادگار قیامت تک کے لیے بنا دیا تو جس گھر میں آمد رسول ہو رہی ہے, جس گھر میں آمد رسول ہو رہی ہے وہ ابو طالب کا گھر اللہ کی نگاہ میں کتنا اہم ہوگا. ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد وآلہ. ایک آواز بلند آواز, ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد وآل محمد. بار امام زمانہ اسلام کے فنڈ کا اعلان ہے. انشاءاللہ آپ حضرات اس پر توجہ فرمائیں گے اور اس پہ زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں گے کیونکہ اس میں عزاداری کے فروغ کے سلسلے میں بھی اس سے مدد ہو رہی ہے. ابھی خیر آباد میں جہاں اہل سنت حضرات کا بہت ہی زبردست تعزیہ اٹھتا ہے جس میں کئی لاکھ کا مجمع ہوتا ہے, وہاں سے یہ بات آئی کہ وہاں کچھ علم کی اور کچھ وہاں کے اوپر پھریروں کی اور کچھ اس کی ضرورت ہے پٹکوں وغیرہ کی, تو بھائی اسی فنڈ سے انتظام کر کے ہم نے وہاں بھیجا. تقریباً 35-40 ہزار میں وہ علم وغیرہ تیار ہوئے جو ان کو وہاں بھیجے گئے. تو اس سے عزاداری کے فروغ کے لیے بھی اس فنڈ سے جو ہے وہ روپیہ استعمال ہو رہا ہے.
لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ اور بہتر سے بہتر تعاون فرمائے. صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد. آپ دیکھ اسی لیے رسول اللہ نے جب اعلان رسالت فرمایا ہے تو مجھے اتنا بتا دیجئے کہ سب سے بہتر جگہ کون سی تھی کہ جہاں پر جمع کیا. تو ہمیشہ شام کو جتنے بھی سرداران مکہ ہوتے تھے، پوری تاریخ ہے، وہ کعبے کے گرد جمع ہوتے تھے. وہی میٹنگ ہوتی تھی، وہیں پر بات چیت ہوتی تھی، وہیں پر گفتگو ہوتی تھی. اے اللہ کے رسول، اگر اعلان بعثت کرنا ہے، اگر اعلان رسالت کرنا ہے تو آپ کعبے کو منتخب کر لیجئے. وہیں سے اعلان رسالت ہو، وہیں سے اعلان نبوت ہو. یہ عجیب بات ہے کہ اللہ کے رسول نے کعبے کو اعلان رسالت کے لیے منتخب نہیں کیا. اعلان رسالت و نبوت کے لیے کعبے کو منتخب نہیں کیا، منتخب کیا تو ابو طالب کے گھر کو، جناب ابو طالب کے گھر کو منتخب کیا. ارے کعبے سے کیوں اعلان نہیں ہو رہا ہے؟ کہ ابھی وہاں مناسب نہیں ہے اعلان، کیونکہ ابھی وہاں پر 365 بت رکھے ہوئے ہیں. ارے توجہ، 365 بت رکھے ہوئے ہیں، وہاں سے اسلام کا اعلان مناسب نہیں ہے. ابو طالب کے گھر کو منتخب کیا گیا. تو جہاں جہاں بھی پوجا بتوں کی ہوتی ہے، پرستش ہوتی ہے، اس گھر کے اندر وہ موجود رہتے ہیں. تو اگر اس گھر کے اندر لات و عزا کی پرستش ہو رہی ہوتی تو اسی طرح سے وہ بت بھی موجود ہوتے کہ جس طرح سے کعبے کے اندر تھے. لیکن کعبے کو چھوڑ کر ابو طالب کے گھر کو منتخب کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ جہاں سے توحید کا اعلان ہو رہا ہے وہ کوئی موحد ہو سکتا ہے، کوئی بت پرست نہیں ہو سکتا. ایک صلوات بھیج دے بلند آواز سے بر محمد وآل، ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد وآل محمد. اب تذکرہ آیا ہے، حالانکہ بات نہیں کرنا تھی لیکن آ گیا تذکرہ، تو میں چاہتا ہوں 2 جملے عرض کر دیے جائیں. 3 دن تک کھانا کھاتے رہے، آپ کو معلوم ہی ہے، دعوت ہوتی رہی، کھانا کھاتے رہے. اور جب بھی کھانا ختم ہوتا تھا اس کے بعد رسول اٹھ جاتے تھے اور کچھ کہنا چاہتے تھے. اس سے پہلے کہ رسول کچھ کہیں ابو لہب اٹھ جاتا تھا اور کہا تھا کہ، اور وہ کہتا تھا کہ دیکھو ان کی بات نہ سننا، یہ تمہیں بہکا دیں گے. 1 دن گزرا، رسول اللہ کو بات نہیں کرنے دی. 2 دن گزرے، رسول اللہ کو بات نہیں کرنے دی. 3را دن گزر گیا، رسول اللہ جب بھی اٹھنا چاہتے ہیں ابو لہب اٹھ جاتا ہے کہ ان کی بات نہ سننا، یہ تمہیں بہکا دیں گے. بس یہیں پہ ایک جملہ کہنا چاہتا، پوری توجہ رہے، یہیں پر ایک جملہ کہنا چاہتا. بہت باذوق مجمع ہے، صرف اشارہ ہی اشارہ ہے. آپ دیکھیں، ارے ابھی تو رسول نے کچھ کہا ہی نہیں، ابھی تو رسول نے کچھ کہا ہی نہیں ہے. کچھ کہنے سے پہلے ہی ابو لہب اٹھ جاتا تھا کہ ان کی بات نہ سننا، یہ تمہیں بہکا دیں گے. ابھی تو کوئی بات ہی نہیں کی انہوں نے، ابھی تو ایک جملہ بھی نہیں کہا، ابھی تو اپنی بات شروع بھی نہیں کی، مگر ابو لہب اٹھ جاتا تھا کہ ان کی بات نہ سننا، یہ تمہیں بہکا دیں گے. ارے ابھی تو رسول نے کچھ کہا ہی نہیں ہے، کہنے سے پہلے اٹھ جاتا تھا کہ ان کی بات نہ سننا، یہ بہکا دیں گے. ہم کو ایسے سمجھدار تاریخ میں صرف 2 ملے. ارے توجہ چاہ رہا ہوں، ایسے سمجھدار تاریخ میں ہمیں صرف 2 ملے. یہاں کہنے سے پہلے سمجھ گیا کہ کیا کہنا چاہتے ہیں، وہاں لکھنے سے پہلے سمجھ گئے کہ کیا لکھنا چاہتے ہیں. یہاں کہنے نہیں دے رہا ہے، وہاں لکھنے نہیں دے رہے ہیں. ایک صلوات بھیج دے بلند آواز سے بر محمد. ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد و آل محمد. تذکرہ حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بس ایک واقعہ پیش کر دوں. ظاہر ہے کہ صرف یہاں کے مجمع کے لیے بات نہیں ہے،
بلکہ پوری دنیا میں یہ تقریریں اب سنی جاتی ہیں، لہذا وہاں کے لیے ایک پیغام ہے دنیا کے لیے جو اس واقعے کے ذریعے سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور ظاہر کہ تمام فرقے کے لوگ جو ہیں وہ اس تمام مجلسوں کو سنا کرتے ہیں، لہذا ایک پیغام ہونا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں تلوار رہتی تھی اور ایک ہاتھ میں قرآن مجید رہتا تھا، اور رسول زبردستی مسلمان بناتے تھے کہ یا تو قرآن کو مانو یا پھر تلوار سے تمہاری گردن کاٹ دی جائے۔ زبردستی اسلام پھیلایا گیا، تلوار کے زور پر اسلام پھیلایا گیا، زور اور زبردستی سے اسلام پھیلایا گیا۔ بس ایک واقعہ سن لیجئے، میں تو سمجھتا ہوں یہی واقعہ ہر چیز کی تردید کرنے کے لیے کافی ہے۔ وہ واقعہ سنیے، اب بہت پڑھا لکھا مجمع، سمجھدار مجمع میرے سامنے، انشاءاللہ بات ضائع نہیں ہوگی۔ ابتدائے اسلام ہے، ابتدائے رسالت ہے۔ عام طور سے لوگ رسول اللہ کو نہیں پہچان رہے ہیں، ابھی زیادہ تر صورت سے واقف نہیں ہے۔ ایک بدو عرب، ایک دیہاتی عرب ایک اپنا اونٹ لے کر آیا، بڑا خوبصورت اونٹ تھا، وہ بہت اچھا قیمتی اونٹ تھا، وہی اس کی کل پونجی تھی، وہی اس کا کل سرمایہ تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ مکے میں بڑے بڑے سرداران عرب موجود ہیں، بڑے بڑے پیسے والے و مالدار موجود ہیں، اس نیت کے ساتھ لے کر آئے کوئی بھی سردار عرب اس کو خرید لے گا اور میرے لیے ایک سرمایہ ہو جائے گا، میرے بال بچوں کے آذوقے کا سامان ہو جائے گا۔ مگر بدقسمتی سے جیسے ہی مکے میں داخل ہوا ملاقات ہو گئی ابو جہل سے، ملاقات ہو گئی ابو جہل سے۔ بچے یاد کر لیں کو، لکھ لیں اس واقعے کو جو میں پیش کر رہا ہوں۔ ابو جہل سے ملاقات ہو گئی۔ اب ابو جہل نے کہا، جیسے ہی وہ دیکھا اتنا خوبصورت اونٹ اور ایک دیہاتی لیے ہوئے، اور اس کی رال ٹپکنے لگی کہ اتنی کس طرح قبضہ کیا جائے اس کے اوپر۔ کہا بھائی کہا کے لیے لایا؟ کہا بیچنے کے لیے لایا ہوں۔ کہ کیا قیمت ہے؟ کہا 1000 درہم۔ اچھا میں خریدتا ہوں، چلو میرے ساتھ چلو، گھر چلو، میرے پاس اس وقت پیسے نہیں، گھر سے دے دوں گا تمہیں۔ اب وہ دیہاتی ساتھ ساتھ کہ سردار عرب ہے، یہ ظاہر ہے کہ ایسی بات کا اعتبار ہے، گھر کے اندر گیا اونٹ لے کر، گھر کے اندر اونٹ سمیت، گھر کے اندر دروازہ بند، دروازہ بند۔ اب یہ بیچارہ دیہاتی بدو عرب دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، ارے بھائی پیسے کہاں ہیں؟ پیسے تو دیجئے۔ کہا کیسے پیسے؟ کہا ابھی تو آپ میرا اونٹ آپ نے خریدا ہے۔ کہ کہا کیسا اونٹ؟ کیسے پیسے، کیسا اونٹ؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ محلے میں جو دادا قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کی خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ ہوٹل میں گئے، خوب کھایا پیا، اس کا مونچھوں بتاؤ دیتے ہوئے باہر نکل آئے، ہوٹل والے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی کہ پیسے مانگے بھی، ادھر پیسے مانگے ادھر پٹائی نہ ہو جائے کہیں۔ اس کے اور بھی ساتھی ہیں، معلومات دکان سے کچھ خریدا اور کہا لپیٹ دو یہ، اب لے کے چلتے بنے۔ اب دکاندار کی ہمت بھی نہیں ہے کہ وہ پیسے مانگ لے، معلوم ہے کہ اس محلے کے دادا ہیں، علاقے کے دادا ہیں۔ تو جس طرح سے محلوں میں علاقوں میں دادا ہو، اسی طرح سے مکے کے دادا کا نام تھا ابو جہل۔ اب اس نے اپنا اونٹ رکھ لیا، نہ پیسے نہ اونٹ، اور وہ بیچارہ کیا کرے، رو رہا ہے، پیٹ رہا ہے، وہ اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ پہنچ گیا پھر کعبے کے پاس، وہاں سرداران مکہ وہاں پر موجود تھے، پورا واقعہ بیان کیا کہ بھئی وہ ابو جہل نام کے جو آپ کے سردار ہیں انہوں نے میرا اونٹ لیا، اور اس کے بعد اب نہ اونٹ واپس کر رہے ہیں نہ پیسے دے رہے ہیں۔ اتفاق سے اسی وقت حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گوشے میں نماز ادا کر رہے تھے، ایک گوشے میں نماز ادا کر رہے تھے۔ اب علی گڑھ کی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے ایکٹیویٹی، میں علی گڑھ میں پڑھا ہوا ہوں تو وہاں اس کو کہا جاتا ہے ایکٹیویٹی، اس طرح کے مذاق کرنا کہ دوسرے کو اذیت و تکلیف ہو جائے، اس کو ایکٹیویٹی کہتے ہیں وہاں۔ اب جو انہوں نے دیکھا کہ یہ عرب بدو جو ہے بالکل نیا نیا آیا مکے میں، کسی کو پہچانتا نہیں ہے، انہوں نے کہا اچھا ابو جہل نے تمہارا جو ہے وہ اونٹ لے لیا، پیسے نہیں دے رہا ہے؟ کہا ہاں آپ سفارش اگر کر دیجئے گا تو میرے پیسے مجھے واپس مل جائیں گے، یا اونٹ میرا واپس مل جائے گا، پیسے مل جائیں گے، ورنہ میرے گھر میں فاقے پڑ جائیں گے، یہی میرے پاس کل سرمایہ، کل پونجی میرے پاس یہی ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کہا دیکھو ابھی ہم انتظام کرتے ہیں، ابھی انتظام کرتے ہیں۔ دیکھو سامنے وہ شخص
رسول اللہ کی طرف اشارہ کیا. سامنے وہ جو شخص اپنے انداز سے عبادت کر رہا ہے اس کے ابو جہل سے بڑے اچھے تعلقات. اس کو کہتے ہیں ایکٹیویٹی علی گڑھ کی زبان میں. اس کے بڑے اچھے تعلقات ہیں ابو جہل سے. اگر یہ ابو جہل سے سفارش کر دے گا تو یا تو تمہیں اونٹ واپس مل جائے گا یا پیسے مل جائیں گے. اب دیکھیں پلانی کیا آئی ان کے ذہن میں شیطانی دماغ کہ دو ہی صورتیں ہو سکتی تھیں کہ یا تو رسول اللہ مدد سے انکار کرتے, بہت توجہ, یا تو رسول اللہ مدد کرنے سے انکار کر دیتے کہ میں نہیں جاؤں گا مدد کرنے تمہاری. تو ان کو کہنے کا موقع ملتا ہے کہ بڑے مظلوموں کے ہمدرد بنتے ہیں, بڑے کمزوروں کے ساتھی بنتے ہیں. ایک بیچارہ مظلوم, اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا. ایک کو مدد کی ضرورت تھی مگر مدد نہیں کی, خواہ مخواہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ صاحب ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں, ہم بے قصوں اور کمزوروں کے ساتھ ہیں. ایک بے قص مظلوم کمزور, اس کی مدد سے انکار کر دیا. ایک صورت تو یہ ہو سکتی تھی. دوسری صورت یہ ہو سکتی تھی کہ مدد کے لیے تیار ہو جاتے مدد کے لیے تو توہین ہوتی, انسلٹ ہوتی, مضحکہ ہوتا, لوگ کہے اڑاتا رہے بڑے مدد کے لیے گئے تھے, دیکھو کیا حالت ہوئی. ابو جہل نے کیا معاذ اللہ بری گد بنا دی. تو یا تو اعتراض کا موقع ملتا یا ہنسنے کا موقع ملتا. ارے توجہ رہے, یا تو اعتراض کا موقع ملتا یا مذاق اڑانے کا موقع ملتا. لہذا اسی پلانی کے تحت کہہ دیا دیکھو جو وہ شخص وہ جو اپنے انداز سے عبادت کر رہا ہے اس کے ساتھ چلے جاؤ, یہ سفارش کر دے گا تو تمہارا اونٹ یا پیسے مل جائیں گے. اب یہ بیچارہ پہچانتا ہی نہیں تھا. سامنے کھڑا ہو گیا. جب رسول اللہ کی نماز تمام ہوئی دیکھا سامنے ایک شخص کھڑا ہوا ہے, کہا کیا بات ہے. پورا واقعہ بیان کیا کہ اس طرح سے میں اونٹ لے کر آیا تھا, اس طرح سے ابو جہل نامی ایک شخص نے اونٹ مجھ سے لیا خریدنے کے بہانے, لیکن نہ اونٹ واپس کر رہا ہے نہ پیسے دے رہا ہے. اور ہمیں ان لوگوں نے بتایا ہے جو سامنے کھڑے ہوئے, جو سامنے سردانہ نے آپ کھڑے ہوئے نہیں بتایا کہ آپ کے ابو جہل سے بڑے اچھے ٹرمز ہیں, آج کی اصطلاح میں کہا جائے بہت اچھے تعلقات ہیں. آپ اگر سفارش کر دیں گے تو آپ کی بات مان لے گا, یا اونٹ مل جائے گا یا پیسے مل جائیں گے. رسول نے فرمایا تعلقات ہو چاہے نہ ہو, تعلقات ہو چاہے نہ ہو, میں تمہاری مدد کے لیے تیار ہوں, میں تمہاری مدد کے لیے آمادہ ہوں. بہت توجہ, میں تمہاری مدد کے لیے آمادہ ہوں, آؤ میرے ساتھ چلو. رسول اللہ آگے آگے, وہ بدو عرب پیچھے پیچھے. تاریخ گواہ ہے, تاریخ کا مستند واقعہ پیش کر رہا ہوں, تاریخ گواہ ہے. رسول اللہ پہنچے, دروازہ کھٹکھٹایا ابو جہل کا, کہا کون ہے, کہا میں ہوں محمد, میں ہوں محمد. دروازہ کھولا, جیسے ہی رسول کے چہرے پر نگاہ پڑی ابو جہل کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا, بدن پر تھر تھری پڑی. اے محمد کاہے کے لیے آئے ہیں, اے محمد آپ کاہے کے لیے آئے ہیں. کہا تم نے اس کا اونٹ لیا, کہاں لیا, پیسے دیے, کہا نہیں ابھی نہیں دیے. ارے توجہ رہے, ابھی نہیں دیے. کتنا طے ہوا تھا, 1000 درہم طے ہوا تھا. جلدی سے 1000 درہم لے کر آؤ, جلدی سے لے کر آؤ. کہا ابھی لاتا ہوں. ارے توجہ, ابھی لاتا ہوں. دوڑتا ہوا گیا. ہاں سنیے, بیچ میں بات رہ گئی. یہاں ان کفاران جو سرداران مکہ تھے ایک شخص کو پیچھے پیچھے ساتھ کر دیا کہ تم پیچھے پیچھے چلو اور جو معاذ اللہ ان کی درگت ہو سب آ کر مجھے بیان کر دینا, سب ہم سے آ کر بیان کر دینا. وہ پیچھے پیچھے موجود اور سارا واقعہ دیکھ رہا تھا, وہ سارا واقعہ دیکھ رہا تھا. ابو جہل گیا دوڑتا ہوا, 1000 درہم کی تھیلی لایا اور لا کر اس عرب کو دی. گن لو پورے ہیں کہ نہیں ہیں, گن لو پورے ہیں کہ نہیں ہیں. اس نے گنا, کہا نہیں پورے 1000 درہم ہے. اے محمد کوئی اور حکم ہو تو بتاؤ. ارے توجہ, اے محمد کوئی اور حکم ہو تو بتاؤ. کہ نہیں کوئی اور بات نہیں کہنا ہے, بھائی اتنا وعدہ کرو کہ آئندہ اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کرو گے.
آئندہ اس قسم کا کوئی ظلم و ستم نہیں کرو گے. اے محمد وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسا کوئی عمل نہیں کروں گا, آئندہ کوئی ایسا عمل نہیں کروں گا. وہ مخبر پریشان. ارے توجہ رہے, یہ مخبروں کی ایجاد میں خیال میں سرداران مکہ کی ہے. یہ ایڈمنسٹریشن نے ایجاد نہیں کیا ہے, یہاں کی پولیس نے ایجاد نہیں کیا ہے, بلکہ جو مکے کے سردار تھے ان کی ایجاد ہے مخبر. لہذا وہ مخبر بھی حیران کہ وہ تو کچھ سمجھ کے آیا تھا, وہ تو کچھ اور سوچ کے آیا تھا, یا تو معاملہ ہی الٹ گیا. نہ توہین ہے, نہ تضحیک ہے, نہ مضحکہ ہے, نہ کسی قسم کی تذلیل ہے, نہ تحقیر ہے, جو رسول کہتے جا رہے ہیں. ابو جہل عمل کرتا جا رہا ہے. یہ جلدی سے بھاگتا ہوا ان سرداران مکہ کے پاس پہنچا, کہا عجیب چیز ہو گئی, عجیب واقعہ ہو گیا. ارے ہم تو یہ سمجھے تھے کہ مسلمانوں کے رسول کی توہین ہوگی, تحقیر ہوگی, مذاق ہوگا, تذلیل ہوگی, مگر وہاں تو معاملہ بالکل الٹ گیا. اور جو مسلمانوں کا رسول کہتا جاتا تھا ابو جہل عمل کرتا جاتا تھا. تھوڑی دیر بعد دیکھا ان سرداران مکہ نے کہ ابو جہل بھی لڑکھڑاتا ہوا چلا رہا ہے, لڑکتا ہوا چلا رہا ہے. اے ابو جہل, تم نے تو ہماری ناک کٹا دی, پلاننگ ہماری کچھ اور تھی, تم نے یہ کیا کر دیا. ابو جہل بھی کہتا ہے میری خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, میری خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ مجھے ہو کیا گیا تھا. ارے جو محمد کہتے جاتے تھے میں کرتا جاتا تھا, جو کہتے ہیں کہ زبردستی کلمہ پڑھوایا جاتا تھا, جو الزام لگاتے ہیں کہ زبردستی مسلمان بنایا جاتا تھا, مجھے اتنا بتا دے کہ ابو جہل روحانی طاقت کے اس طرح سے کنٹرول میں آ گیا تھا, اس طرح سے ٹرانس میں آ گیا تھا کہ جو رسول کہتے جاتے تھے وہ کرتا جاتا تھا. اگر اسی وقت کہہ دیتے کہ کلمہ پڑھ لو تو وہ کلمہ پڑھ لیتا, مگر رسول نے کلمہ نہیں پڑھوایا. کہ مظلوم کی مدد تو روحانی طاقت سے ہو سکتی ہے, مگر کلمہ طاقت سے نہیں پڑھوایا جائے گا. اپنی مرضی سے پڑھو تو پڑھو. ایک صلوات بھیج دے مولانا محمد. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی مظلوم رسول نے نہیں پوچھا, مسلمان نہیں تھا, اگر مسلمان ہوتا تو رسول کو پہچانتا ہوتا, اگر کلمہ پڑھا ہوتا تو رسول سے واقف ہوتا. ناواقفیت بتا رہی ہے کہ مسلمان نہیں تھا, مسلمان نہیں تھا, مگر رسول نے یہ نہیں دیکھا کہ مسلمان نہیں ہے, یہ دیکھا کہ مظلوم ہے, یہ دیکھا کہ اسے مدد کی ضرورت ہے. تو اسلام میں جو مظلوم ہو اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مسلمان ہے یا نہیں, بلکہ صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ قابل مدد ہے یا نہیں, مظلوم ہے یا نہیں. تو مجھے اتنا بتائیے کہ اگر کسی غیر مسلم پر ظلم ہو رہا ہو تو رسول اللہ کی سیرت یہ ہے کہ اس کی مدد کرتے ہیں. تو آج جو مسلمان پر ظلم ڈھا رہا ہے, جو ایک دوسرے کے کلیجے نکالے جا رہے ہیں, جو گلے کاٹے جا رہے ہیں اور نعرے تکبیر بلند کیا جا رہا ہے, یا رسول اللہ کہا جا رہا ہے, تو نہ رسول اس سے راضی ہے نہ اللہ راضی ہے. صلوات بھیجیں مولانا محمد وعلی. دین ظلم سے نہیں پھیلتا ہے, دین جبروں سے نہیں پھیلتا ہے, دین زبردستی سے نہیں پھیلتا ہے. دین اگر پھیلانا ہے تو مظلومیت کا سہارا لیا جاتا ہے, ظلم کے خلاف صدا احتجاج بلند کر کے دین پھیلایا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حسین نے کربلا کے میدان میں یہی انداز اختیار فرمایا. چاہتے تو دشمن فنا ہو جاتا, چاہتے
تو لشکر ختم ہو جاتا، مگر وقتی فتح ملتی حسین کو، وقتی فتح ملتی۔ امام حسین چاہتے تھے مظلومیت کے ذریعے سے قیامت تک کی فتح حاصل ہو، قربانیوں کے ذریعے سے قیامت تک کی فتح حاصل ہو، اسی لیے قربانیاں پیش کی جا رہی ہیں۔ کبھی اصحاب کی قربانیاں، جب اصحاب ختم ہو گئے ایک ایک کر کے، کبھی زہیر، کبھی مسلم بن اوسجہ، کبھی حبیب، کبھی غلام ابو ذر جان، ایک ایک کر کے جان نشاور کر رہے ہیں۔ آخر میں عزہ کی باری آتی ہے تو کبھی اون محمد کے لاشیں لا رہے ہیں، کبھی قاسم کی لاش اس طرح سے لا رہے ہیں کہ سینے سے سینہ ملا ہوا، پیر ضمیر پر خط دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک عجیب منظر، کائنات کی نگاہیں کربلا پر جمی ہوئی ہیں، ایک عجیب منظر، بوڑھا باپ ہے، کڑیل جوان بیٹا ہے، اور کڑیل جوان بیٹا بھی عام بیٹا نہیں، بلکہ وہ بیٹا جو شبیہ رسول ہے، وہ بیٹا جو رسول کی ہو بہو تصویر ہے۔ اسی لیے جب علی اکبر سامنے آئے ہیں، اے بابا مرنے کی اجازت دیجئے، اے بابا مرنے کی اجازت دیجئے، اے علی اکبر تم تو میرے نانا کی شبیہ، تم تو میرے نانا کی ہو بہو تصویر، کیسے تمہیں اجازت دے دوں؟ جب نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو تمہاری زیارت کرتا تھا۔ روایت میں ہے کہ جناب علی اکبر نے قدموں پر سر رکھ دیا، بابا مرنے کی اجازت دیجئے، بابا مرنے کی اجازت دیجئے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے، جو دشمن کا ہے، دشمن کا راوی ہے، جو واقعات لکھنے کے لیے یزید کی طرف سے معین کیا گیا تھا، وہ لکھتا ہے کہ میں پورا منظر دیکھ رہا تھا، حسین نے اپنے بیٹے کو اجازت تو دے دی، مگر پوری کربلا کی تاریخ میں حسین کے چہرے پر ہم نے ایسی مایوسی کبھی نہیں دیکھی جو اس وقت دیکھی جب علی اکبر کو مرنے کی اجازت دی۔ اے بیٹا مرنے ہی جانا چاہتے ہو تو ذرا اہل حرم سے رخصت ہو لو، ذرا بیویوں سے رخصت ہو لو۔ جناب علی اکبر خیمے کے اندر جاتے ہیں، نکلنے میں تاخیر ہوئی، نکلنے میں تاخیر ہوئی۔ حمید کہتا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ تاخیر کاہے کے لیے ہو رہی ہے، دیر ہو گئی، علی اکبر خیمے سے نہیں نکلے۔ کہتا ہے جب میں نے خیام حسینی کی طرف نگاہ ڈالی، جب غور سے دیکھا تو مجھے منظر نظر پڑا کہ علی اکبر خیمے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں دامن پکڑ لیتی ہیں، دامن سے لپٹ جاتی ہیں، پھر واپس لے جاتی ہیں جناب علی اکبر کو۔ اب یہ دشمن کے جملے ہیں، دشمن کے جملے ہیں کہ علی اکبر خیمے سے اس طرح سے باہر نکلے کہ جیسے کسی بھرے گھر سے جنازہ نکلتا۔ جناب علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑے کو ایڑ دی، چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد دشمن پر حملہ کریں۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں بھی ہیں، طبل جنگ کی آوازیں بھی ہیں، اسلحے کی جھنکاروں کی آوازیں بھی ہیں۔ ان تمام آوازوں میں جناب علی اکبر کے کان میں آواز آتی ہے، واہ علی اکبرا واہ صبرتا فوادا۔ اب جو پلٹ کے دیکھا حسین کمر تھامے ہوئے پیچھے پیچھے دوڑتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ علی اکبر نے گھوڑا روک دیا، اے بابا آپ تو مرنے کی اجازت دے چکے ہیں، آپ کو یہ کیا حال ہو رہا ہے؟ اے بیٹا اگر تم بھی صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں اندازہ ہوتا ہے کہ بوڑھے باپ پر ایک جوان بیٹے کی جدائی کا کیا اثر ہوتا ہے۔ عزادار التذکرہ جناب علی اکبر ہے، لہذا بس 5-6 منٹ کا وقت چاہتا ہوں آپ حضرات سے۔ آپ دیکھیں روایت کہتی ہے کہ جناب علی اکبر نے 17 بار حملے کیے، 17 بار حملے کیے، اور ہر بار واپس آ کر کہتے تھے، اے بابا آپ دیکھ رہے ہیں میں کیسی جنگ کر رہا ہوں، اے بابا آپ میری جنگ دیکھ رہے ہیں،
امام حسین فرماتے تھے ہاں کیا کہنا علی اکبر، کیا کہنا، کیا زبردست تم جنگ کر رہے ہو، تم نے دکھا دیا کہ خانوادہ رسالت کے جوان کس طرح سے جنگ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جناب علی اکبر نے عجیب جملے کہے، فرماتے ہیں بابا جب میں بڑھ بڑھ کے حملے کرتا ہوں تو پہلو سے کسی کی آواز آتی ہے، پہلو سے کسی کی آواز آتی ہے، ہاں علی اکبر، ہاں ایسے ہی جنگ کی جاتی ہے، ایسے ہی تلوار چلائی جاتی ہے، ایسے ہی حملے کیے جاتے ہیں۔ بابا یہ کس کی آواز ہے، یہ کس کی آواز ہے؟ امام حسین نے فرمایا یہ میرے بابا علی کی آواز، تمہاری جنگ کا منظر دیکھنے کے لیے میرا بابا خدا گیا ہے۔ ہاں دو جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ارے علی اکبر شبیہ رسول ہے، شبیہ رسول ہے۔ جب اس وقت تک شباہت مکمل نہیں ہو سکتی تھی رسول کی کہ جب تک پہلو میں علی نہ ہوتے ہیں۔ جس طرح سے ہر جنگ میں رسول کے پہلو میں علی، اسی طرح سے میدان کربلا میں بھی شبیہ رسول کے پہلو میں علی دکھائی دے۔ 17 حملے کیے، اس کے بعد جب آخری حملہ کرنا تھا حسین کے پاس آئے، زرہ کی کڑیوں سے خون ابل رہا تھا۔ اے بابا اگر کہیں سے تھوڑا سا پانی مل جائے، اے بابا اگر کہیں سے تھوڑا سا پانی مل جائے تو اب میں دکھا دوں، اب بھی دکھا سکتا ہوں کہ دیکھو جنگ کیسے ہوتی ہے۔ نہیں آپ سمجھ نہیں سکے حسین کے دل کی کیا حالت ہوئی ہوگی، حسین کے دل کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب جناب علی اکبر کی ولادت ہوئی تو جناب زینب نے مانگ لیا تھا، اے بھیا اس بچے کو مجھے دے دیجئے، اس بچے کی پرورش میں کروں گی۔ جناب زینب پرورش کر رہی تھی۔ امام حسین کبھی کبھی جناب علی اکبر سے کہتے تھے بیٹا علی اکبر تم تو مجھ سے کبھی کوئی تمنا ہی نہیں کرتے، تم مجھ سے کبھی کوئی چیز مانگتے ہی نہیں، کبھی کوئی فرمائش ہی نہیں کرتے۔ جناب علی اکبر فرماتے تھے بابا مجھے کبھی فرمائش کی ضرورت ہی نہیں پڑی، پھوپھی کی نگاہیں میرے چہرے پر رہتی ہیں، میرے چہرے سے پھوپھی کو اندازہ ہو جاتا ہے مجھے کس چیز کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ کی حیثیت سے حسین کی تمنا تھی کہ علی اکبر کچھ مانگے، کچھ طلب کرے۔ پہلی مرتبہ علی اکبر نے کچھ مانگا، پہلی مرتبہ علی اکبر نے کچھ طلب کیا، اور وہ بھی پانی جیسی معمولی چیز۔ اے بابا کہیں سے گھونٹ پانی مل جائے۔ نہیں عزیزانو، صاحبان اولاد موجود ہیں، صاحبان اولاد موجود ہیں، شاید کسی پر یہ گزری ہو، شاید کسی پر یہ گزری ہو، اگر بیٹا یا اولاد اس کا آخری وقت ہو، ڈاکٹر بتا چکی ہو کہ تھوڑی دیر بعد یہ مر جائے گا، چند لمحوں سے زیادہ یہ زندہ نہیں رہے گا، بس اس کا آخری وقت ہے، اس وقت وہ اولاد اگر کوئی فرمائش کر دے، اس وقت اولاد کوئی فرمائش کر دے تو ماں باپ اپنے کو بیچ کر وہ فرمائش پوری کرتے ہیں۔ لیکن اگر فرمائش پوری نہ ہو سکے تو زندگی بھر دل پر داغ رہتا ہے کہ آخری وقت بچے نے فرمائش کی مگر ہم پوری نہ کر سکے۔ حسین کو معلوم اب جو علی اکبر جائیں گے، اب جو علی اکبر جائیں گے تو زندہ پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ اب حسین کے دل سے پوچھو، اے بابا ایک جامع آپ مل جائے، اے بیٹا اپنی زبان میرے منہ میں دے دو۔ جیسے ہی علی اکبر نے زبان امام حسین کے دہن میں ڈالی، تڑپ کر باہر نکالی، اے بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں، اے بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے۔ بس ہزار مجلس ختم ہوئی، علی اکبر گئے، تھوڑی دیر میں آواز آتی ہے علی اکبر کا سلام آخر قبول کیجئے۔ حسین لڑکھڑاتے قدموں سے علی اکبر کے سرانے پہنچے، دیکھا علی اکبر ایڑیاں میں گر رہے ہیں۔
کبھی پیروں کو پھیلا دیتے ہیں، کبھی کھینچ لیتے ہیں، کبھی پھیلا دیتے ہیں، کبھی کھینچ لیتے ہیں۔ زمین پر بیٹھ گئے آقا، علی اکبر کا سر اپنے زانو پر رکھا۔ اے بیٹا کیا اذیت ہے، اے بیٹا کیا تکلیف ہے؟ بابا کوئی اذیت نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ اگر اذیت نہیں تو تڑپ کیوں رہے ہو، بے چین کیوں ہو؟ کیا بوڑھے باپ کے صبر پر بھروسہ نہیں ہے؟ جو اذیت ہو، جو تکلیف ہو بتا دو۔ جب حسین نے اصرار کیا تو علی اکبر فرماتے ہیں بابا جب قاتل نے سینے پر برچھی ماری تو سینے کو توڑ کر اندر اتر گئی، جب واپس کھینچی تو برچھی کی یعنی ٹوٹ کر سینے کے اندر رہ گئی ہے۔ اے بابا بڑی اذیت ہو رہی ہے، اے بابا بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ اگر ٹوٹی برچھی کے نہیں نکال سکتے ہو تو نکال دیجئے۔ حسین نے آسینے پلٹی یا علی کہہ کر ٹوٹی برچھی کے نہیں پر ہاتھ رکھا۔ جیسے ہی ہاتھ رکھا برچھی کی یعنی ہلی، برچھی کی یعنی ہلی تو کلیجہ علی اکبر ہلنے لگا، کلیجہ علی اکبر ہلا تو جسم علی اکبر لرزنے لگا، کربلا کی زمین ہلی۔ حبیب کہتا ہے میں نے دیکھا خیمے کا پردہ اٹھا، ایک بی بی کالی چادر اوڑھے والی اکبرہ والی اکبرہ کہتی ہوئی خیمے سے باہر آئی۔ یہ کون؟ حسین کی بہن زینب، جو اپنے بچوں کے لیے باہر نہیں آئی مگر علی اکبر کے لیے باہر آ گئی، اپنے کو علی اکبر پر گرا دیا۔ حمید کہتا ہے کہ کربلا میں صرف دو موقعوں پر زینب باہر نکلی ہے، ایک تو اسی وقت جب شہادت علی اکبر ہوئی ہے، اور دوسرا وقت وہ تھا کہ جب فرات کا پانی نیزوں چھل رہا تھا، کوئی منادی آواز دے رہا تھا اللہ قتل الحسین بکربلا، اللہ ذبح الحسین بکربلا۔ اس وقت پھر زینب باہر نکلی، واہ حسینہ واہ حسینہ کہتی ہوئی، مگر عجیب جملے لکھتا ہے کہ جب علی اکبر کے لیے نکلی تھی تو کالے رنگ کی چادر اوڑھے ہوئے تھی، اور جب حسین کے لیے نکلی تو سرخ رنگ کی چادر اوڑھے ہوئے۔ وہ کہتا میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بہن بھائی کی لاش بن جا رہی ہے اور سرخ رنگ کی چادر اوڑھے ہوئے۔ جب یہی بات چوتھے امام سے کہی تو امام نے سر پیٹ کر کہا یہ سرخ رنگ نہیں تھا، یہ کڑیے جوان علی اکبر کے سینے کا خون۔ بس ایک منٹ کی اجازت دیجئے، ایک منٹ کی اجازت دیجئے عزیزانو۔ ایک روایت تو آپ برابر سنتے رہتے ہیں کہ علی اکبر نے وہی دم توڑ دیا تھا، حسین سے لاش نہیں اٹھی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو آواز دی، بچے لاش لے گئے۔ لیکن ایک اور روایت بھی ہے، وہ روایت یہ ہے کہ ہلکی سی جان بھی علی اکبر میں باقی تھی۔ حسین چاہتے تھے کہ دشمنوں کے نرغے سے نکال کر محفوظ مقام پر اپنے بچے کو پہنچا دے۔ ہاں چھوٹے چھوٹے بچے علی اکبر کو لیے ہوئے وہاں پہنچے جا خیام حسینی۔ جیسے ہی پہنچے تمام بیویوں نے گھیر لیا، تمام بیویوں نے گھیر لیا۔ علی اکبر کا آخری وقت ہے، دم نکلنے والا ہے، آخری ہچکی آنے والی ہے۔ سکینہ دوڑ کر آئے، بھائی کے قدموں سے لپٹ گئی۔ اے بھیا دنیا سے تو جا رہے ہو مگر ایک بات بھولے جا رہے ہو، اے بھیا دنیا سے جا رہے ہو مگر ایک بات بھولے جا رہے ہو۔ علی اکبر نے کہا ارے کیا کون سی بات، کس بات کو یاد دلا رہی ہے؟ کہا تم نے کہا تھا کہ مدینے جا کر سغرا کو لے کر آؤں گا۔ اے بھیا یہ بتاؤ کہ میری بہن سغرا کو کون لائے گا، میری بہن سغرا کو کون لائے گا؟ سننا تھا علی اکبر تڑپ گئے۔ اے بابا سغرا کو آخری بار دیکھنا چاہتا ہوں، اپنی بہن کو آخری بار دیکھنا چاہتا ہوں۔ حسین نے اشارہ کیا، سامنے سے پردے ہٹے۔ اے علی اکبر کیا دکھائی دے رہا ہے؟ مدینہ نظر آ رہا ہے، اور غور سے دیکھو محلے بنی ہاشم نظر آ رہا ہے، اور غور سے دیکھو کہ اپنا گھر نظر آ رہا ہے۔ کیا دیکھو تو دروازے پر کون ہے؟ دیکھا ننھی سی سغرا دروازے کے اوپر چوکھٹ پر علی اکبر کے قدموں کے نشان، قدموں کے نشانوں پر سر رکھے ہوئے۔ اے بھیا علی اکبر میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، اے بھیا کب مجھے لینے آ رہے ہو، اے میرے بھیا کب مجھے لینے آ رہے ہو۔